یعنی زبان اور بولی میں کیا فرق ہے، تو ہم تھوڑا اس کا مختصر سے مطالعہ کریں گے۔ ویسے تو یہ کافی لمبا اور لینتھی ٹاپکس ہے، تو سب سے پہلے پڑھتے ہیں زبان اور بولی میں کیا فرق ہے۔ زبان بولیوں کے مجموعے پر مشتمل ہوتی ہے، یعنی جو زبان ہوتی ہے وہ مختلف بولیوں سے مل کر وجود میں آتی ہے۔ اس میں کافی بولیاں ہوتی ہیں، اور ان بولیوں میں سے جو ایک بولی بہترین اور زیادہ مناسب ہوتی ہے، اس کے حوالے سے اسی میں ادب لکھا جاتا ہے اور اسی پر سارا نظام بنایا جاتا ہے، اور اسی پر کیا ہے کہ زبان وجود میں آتی ہے۔ یعنی زبان بولیوں کے مجموعے پر مشتمل ہوتی ہے۔ ایک زبان کے مختلف علاقوں میں الگ الگ بولیاں بولی جاتی ہیں۔ وہی پہلے جو میں نے بات کیا کہ ایک جو زبان ہوتی ہے اس کی مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں، اور ان میں جو مناسب بولی ہوتی ہے اس پر کیا ہے کہ زبان وجود میں آتی ہے۔ انہی بولیوں میں سے ایک بولی جسے عوام اور پڑھے لکھے طبقہ کی توجہ زیادہ حاصل ہو تو وہ زبان کی صورت اختیار کر لیتی ہے، ترقی کرتے کرتے معیاری زبان بن جاتی ہے۔ یعنی سب سے پہلے زبان وجود میں آنے سے پہلے بولیوں کا وجود میں آنا ضروری ہے، اور یہی بولیاں جب مختلف علاقوں میں بولی جاتی ہیں، جیسے اب پاکستان میں اگر اردو زبان قومی زبان ہے، تو اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ اب بھی موجود ہیں جو اسی پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کے مختلف علاقوں میں ایک دوسرے سے ان کا لہجہ تبدیل ہے، بولنے کا انداز تبدیل ہے، اور ان کی جو بولی ان میں فرق ہے۔ جو جیسے آپ مثال لے لیں ملتان کے لوگوں کی، تو ملتان اور اس سے آگے جو سرگودا کی ایک لے لیں مثال، تو وہاں پر جو اگر اردو بولیں گے تو ان کے لہجے میں بھی فرق ہوگا، ان کی بولی میں فرق ہوگا۔ تو یہ لیکن اب دیکھا جائے تو اردو زبان تو ایک ہی ہے، اور اسے ہی معیاری زبان سمجھا جاتا ہے، اور وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی اردو بولتے ہیں، اور سرگودا والے بھی ملتان والے دونوں کہیں گے ہم اردو بولتے ہیں، لیکن اردو بولنے میں ان کے اور ان کے بولنے میں کافی فرق ہے۔ زبان میں تحریری ادب موجود ہوتا ہے، بولی صرف بولنے کی حد تک قائم رہتی ہے۔ یعنی زبان میں کیا ہے کہ تحریری ادب ہوتا ہے، جب زبان وجود میں آتی ہے تو اس میں جو پڑھے لکھے طبقہ ہوتا ہے وہ اس میں کوئی نہ کوئی ادب لکھتے ہیں، سیاسی ہوگا، معاشرتی، سماجی اور دیگر حوالے سے بھی وہ اس میں اپنا کیا ہے ادب تحریر کرتے رہتے ہیں۔ لیکن بولی کیا ہوتی ہے، بولی صرف بولنے ہی کی حد تک محدود رہتی ہے، اس میں ادب نہیں لکھا جاتا اور نہ ہی ادب تحریر ہوتا ہے۔ اچھا، ان کے اکثر حروف تہجی بھی نہیں ہوتے، جبکہ زبان مختلف اصول اور قواعد و ضوابط کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جب بولی ہوتی ہے اس میں اصول اور ضوابط نہیں ہوتے، بس مخصوص علاقے کی جو کوئی شخص بولتا ہے بس وہ روانی سے اسے بول لیتے ہیں، اور ویسے بھی ایک علاقے کا جو لہجہ ہوتا ہے، پہلے لہجے کی بات ہوئی ہے تو وہاں کے جو بولنے والے ہوتے ہیں وہ اسے اسی انداز میں بولتے ہیں۔ لیکن جب زبان کی بات آتی ہے تو زبان میں ایک اصول اور ضوابط بنائے جاتے ہیں، اور انہی اصول اور ضوابط کی اعتبار سے انہی اصول و ضوابط کو دیکھتے ہوئے پورے جو اس بولنے والے اس زبان کے بولنے والے ہوتے ہیں، اگر وہ زبان بولیں، اس زبان کو استعمال کریں تو ان کو ان شرائط اور ضوابط کو دیکھنا پڑتا ہے، اور اس میں گرامر کے اصول بھی گرامر کے اصول بھی شامل ہوتے ہیں، اور دیگر اصول بھی جو زبان کے لیے ضروری اصول ہیں وہ شامل ہوتے ہیں۔ اچھا، زبان کی مثال اگر ہم دیکھیں تو پنجابی زبان ہے، اردو زبان ہے، سرائکی زبان ہے، پشتو، سندھی، یہ سب انگلش، یہ سب جو ہیں یہ زبانوں میں آتی ہیں۔ تو اب بولیوں کی مثال کے طور پر اگر دیکھیں تو ہم جو پہلے کھڑی بولی تھی، ہریانوی بولی تھی، اور اگر ایک مثال کے طور پر اگر دیکھا جائے تو جیسے اردو زبان وجود میں آنے سے پہلے اسی طرح کی کچھ بولیاں تھیں، جیسے اسے اردو کو پہلے ہندی کہا گیا، ہندوی کہا گیا، اس کے بعد اسے ریختہ کہا گیا، اور دیگر اسے نام دیے گئے، اور اس کے بعد ہی اردو وجود میں آئی۔ تو زبان کے وجود میں آنے سے پہلے بولی کا وجود میں آنا ضروری ہوتا ہے، یعنی پہلے بولی ہوتی ہے، پھر اس بولی سے آگے زبان کی شکل اختیار کرتی ہے، اور بولی جب ترقی کر جائے تو وہ زبان کی شکل اختیار کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ